Assalamualaikum. This is Moeed Pirzada in Washington DC. 3 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024 जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान में इस वक्त दोपहर से आगे का वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता दोनों में एक मुमासलत है, दोनों में एक बहुत क्रिटिकल फेज़ है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं अ लल बिफोर द स्टॉर्म। पाकिस्तान में भी अगले 24 घंटों में बहुत कुछ होने वाला है, और अगले 24 और 48 घंटों में इसराइल और ईरान के दरमियान में एक जंग जो है वो तकरीबन तकरीबन नागुज़ीर नज़र आती है, और पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि इसराइल ईरान के ऊपर किस किस्म का हमला करेगा। पाकिस्तान की सूरत हाल से कहीं ज़्यादा इस वक्त मेरी दिलचस्पी और मेरे वीलॉग का मेन फोकस जो है वो ईरान और इसराइल है, जिसकी बहुत सी तफसीलात और एनालिसिस कि इसराइल ईरान के साथ ये जंग क्यों करना चाहता है, और ईरान को बादल नखास्ता धक्का दे के इस जंग में ऐसा लगता है कि ट्रैप कर दिया गया है। और यहाँ इसराइली लॉबी सेहूनियों के और उसके साथ उसका जो अमरीकी इत्तेहादी है और मगरब है, उनके मकासद यहाँ पे हमें क्या नज़र आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तरफ चलें, मैं पाकिस्तान के ऊपर एक क्विक कमेंट ज़रूर कर दूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जिस वक्त तक ये वीलॉग आप देखेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, वो आर्टिकल 63A के हवाले से अपना फ़ैसला या तो सुना चुके होंगे, या उसे उन्होंने आधा पचद्दा सुना के जिससे खुसर पुसर करके एक तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ देख के जमाल मंदोखेल के कान में कुछ कह के उन्होंने उसका फ़ैसला तकरीबन महफूज कर लिया होगा। क्योंकि मेरा ख्याल ये है, मुझे बहुत शक ये है कि वो कल का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि कल के दिन में हमें उन्हें बहुत ख़तरा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन जो हैं वो डी चौक में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच सकते हैं, और यहाँ ठीक ठाक धींगा मुश्ती हो सकती है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर पहले ही कह चुके हैं कि वो हर सूरत डी चौक तक पहुँचने की कोशिश करेंगे या पहुँचेंगे। तो वो अब 4 बजे पहुँचते हैं या 5 बजे पहुँचते हैं, उससे पहले ज़ाहिर मुज़ाहिरीन पहुँचे होंगे। तो मुझे लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब में इतना दिलगुर्दा नहीं है, वो कोशिश करेंगे कि कल मैं दफ्तर ही ना आऊँ, बल्कि रेंजर्स को अपने घर में ही बुला लूँ। इस किस्म की सूरत हाल जो है मुझे वहाँ पे नज़र आती है। इसके साथ ही थोड़ा सा ये भी हम कमेंट कर दें कि एक दिन पहले गुज़िश्ता दिन 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में जो मुज़ाहरे हुए, और इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर चार दस्तूर के ऊपर जो मुज़ाहरे हुए, जिसके बारे में हम पहले कमेंट कर चुके हैं, सभी लोग कर चुके हैं, उसकी अब बहुत बेहतर पिक्चर, बहुत ज़्यादा फुटेज जो है हमारे सामने आ चुकी है। ये फुटेज हमें मियाँ वाली से भी मिल रही है, सोशल मीडिया पे हमें फैसलाबाद से भी मिल रही है, फैसलाबाद से मियाँ वाली के मुकाबले में ज़्यादा मिल रही है। इस्लामाबाद के बाहर जो मुज़ाहरा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमें वकला का जो मुज़ाहरा है, जहाँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का पुतला जलाया गया और गो काजी गो के नारे मारे गए, वो फुटेज भी हमारे सामने आ चुकी है। और फैसलाबाद का जब हम फुटेज देखते हैं तो हमें एहसास होता है, यानी मियाँ वाली को भी, फैसलाबाद को भी, और बहावलपुर की बहुत कम आई है, वहाँ आपको एक एहसास होता है कि वहाँ पर पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान में पिच्ड बैटल्स हुई हैं, जो कई घंटे ये आंख मचोली जो है वो जारी रही है, जिसमें मुज़ाहिरीन इमर्ज होते थे, पुलिस उनको दबाती थी, पुलिस उनके पीछे होती थी, कभी पुलिस आगे दौड़ रही होती थी, कभी मुज़ाहिरीन आगे पीछे उसके होते थे। और फैसलाबाद की हद तक तो ऐसा लगता है कि ये सिलसिला रात देर तक गए जारी रहा, जहाँ कई सड़कें जो हैं, 7 या 8 सड़कें जो हैं तंग किस्म की, वो फैसलाबाद के घंटा घर की तरफ जाती हैं, और वहाँ पुलिस ने बेतहाशा आंसू गैस का और मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद के वाक़यात, मारपीट, गिरफ्तारी का उन्होंने कोशिश जो है वहाँ पे की। मुझे अभी भी वैसे ये लगता है कि जिस किस्म की इंटेंस बैटल्स और आवाम का और मुज़ाहिरीन का जो दबाव हमने चंद दिन पहले रावलपिंडी में देखा था, वो हमें ना तो मियाँ वाली में देखने में मिला है, ना ही हमें फैसलाबाद में मिला है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रोसेस ऐसा शुरू हो चुका है, जिसमें इमरान खान की जो एक स्ट्रेटिजिक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी उनकी, कि लोगों के ज़हनों में जो खौफ है, जो 9 मई 2023 के बाद से है कि बाहर नहीं निकल सकते, वो खौफ की दबीज़ जो लहर है, ये जो फ़ज़ा है, जो उसकी एक दबीज़ लहर थी, वो उठती चली जा रही है, और लोग जो हैं वो अब पुलिस को एंगेज कर रहे हैं और डर नहीं रहे, गिरफ्तारियां भी ऑफ़र कर रहे हैं। यही इसकी मेन अचीवमेंट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मेन फोकस इस वीलॉग के अंदर ये नहीं है। मेरा मेन फोकस जो है वो ईरान और इज़राइल है। इससे पहले कि मैं ईरान और इज़राइल के दरमियान एक मुमकिन जंग की तरफ चलूँ, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इस चैनल को, जीवीएस न्यूज़ को, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस चैनल पे अब तक तकरीबन 2,83,000 2,83,000 इसके सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स हैं, और मैं समझता हूँ ये बड़ा रियलिस्टिक गोल है। अगर हम 15 अक्टूबर तक इसको 3 लाख को हम क्रॉस कर सकें, 300,000 को, ये बड़ा रियलिस्टिक गोल होगा। अब हम चलते हैं इसराइल और ईरान की तरफ। इस सूरत हाल की जो सितम ज़रीफ़ी है, इसकी जो आयरनी है, वो ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास और इसराइल के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई, जंग तो बेचारी क्या थी, वो बेसिकली फ़लस्तीनियों का जीनोसाइड था। उसके बाद से अगले कई हफ्तों, महीनों तक
اسرائیل بھی اور ایران بھی متواتر اور مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم نے کوئی بڑی جنگ نہیں کرنی، سو مچ سو کہ جب اپریل 2024 میں ایران نے تقریباً 300 سے زیادہ میزائل، راکٹس، پروجیکٹائلز اور ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیل میں داغے، تو اسرائیل بھی یہ کہتا رہا کہ ہمیں ایران سے جنگ نہیں کرنی، اور ایران بھی یہ کہتا رہا کہ ہمیں کوئی وائڈر جنگ نہیں کرنی۔ لیکن اب اسرائیل جو ہے وہ بالکل ایک جنگ کے لیے تیار نظر آتا ہے، جبکہ ایران، مجھے ابھی بھی شک ہے، میرا انالیسس کہتا ہے کہ ایران کو اس جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے، ایران کو اس جنگ میں ٹریپ کر دیا گیا ہے، ایران ولی مجبوراً ایک جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جنگ ایران کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے، لیکن ایران کو اس میں پھنسا دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی ہے اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ، اور خاص کر کے بی بی نیتن یاہو اور ان کی جو ٹیم ہے، پرائم منسٹر اس کے ذہن میں، جس کا ایک مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے جو نومبر کے صدارتی انتخابات ہیں ان انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوا جائے، اور وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی کامیابی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کروں کہ بعض سرکلز میں بہت ہی کانفیڈینشلی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 یا 48 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اپنی پرائیویٹ میٹنگ کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ کی پریزیڈنسی آئے گی، اس کی جو پہلی پرائرٹیز ہوں گی اس میں ایک پرائرٹی یہ بھی ہوگی کہ وہ اپنے پرانے دوست عمران خان کی رہائی جو ہے اسے یقینی بنائیں گے۔ تاہم یہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر یہ صحیح بھی ہے تو اس کی کمٹمنٹ جو ہے، اس کی صحت کے بارے میں ہمیں خاصا شک ہو سکتا ہے۔ اب واپس اگر میں ایران اس کی اسرائیل کی طرف آ جاؤں، تو ایک ایلیمنٹ کم از کم یہ ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے اتحادی، اس میں عرب ممالک شامل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ایران اور ایران کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور جس کے نتیجے میں جو ابراہمک اکارڈ تھا وہ سٹک ہو گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ستمبر 2024 کے تیسرے ہفتے میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس فار آل پریکٹیکل پرپزز، جو ڈیفیکٹو رولر ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے جب انہوں نے ایک شورا کے ساتھ جب انہوں نے اس کو ایڈریس کیا سعودی عرب میں، تو کنگ سلمان کے بہاف پہ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کی ریکگنیشن سعودی عرب نہیں کر سکتا جب تک کہ اسرائیل ہمیں ایک 2 اسٹیٹ سولوشن نہ دے، ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ جس کا دارالخلافہ یا کیپٹل جو ہے وہ ایسٹ جیروسلم ہوگا۔ تو فار آل پریکٹیکل پرپسز اب ابراہمک ایکارڈ جو ہے وہ بھی اسٹیج پہ سٹک ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری اور غصہ جو اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا، عرب بھی ہیں اور اس میں امریکہ بھی ہے، وہ ایران کے اوپر نکلتا ہے۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ایران کو اس جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے؟ مختلف سیریز آف ایونٹس جو ہیں وہ ایک ایک لائن کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان نے حلف اٹھایا تو فوری طور پہ ایرانی ذرائع ابلاغ سے ہمیں یہ خبر ملی کہ ایران کی نئی حکومت مغرب اور امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہاں ہے۔ چند دن پہلے جب ایران کے صدر مسعود پزشکیان UN جنرل اسمبلی، اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے نیو یارک پہنچے، تو وہاں پر یہ خبر لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے خطے کے اندر ایک جنگ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے، ایران اس جنگ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ان کے فورن منسٹر اور ان کے فورن آفس کی مسلسل اسی قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہیں۔ ایک دن پہلے جب ایران کے صدر مسعود پزشکیان قطر پہنچے تو وہاں ان کے حوالے سے خبر یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل ہنیہ کو ہلاک کیا گیا، جو حماس کے لیڈر تھے اور ایک بہت ماڈریٹ وہ شخصیت تھے اور وہ پیس کے پروسیس کا حصہ تھے وایا قطر، وایا ایجپٹ، تو جب ان کو ہلاک کیا گیا 31 جولائی 2024 کو، تو ہمیں امریکہ نے اور یورپین یونین نے ہم پہ یہ دباؤ دیا کہ ایران ریسٹرینٹ رکھے، کوئی جوابی کارروائی نہ کرے، اور اگلے چند دنوں یا ہفتوں کے اندر اندر غازہ کے اندر ایک سسٹینیبل پیس جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن پھر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں ایسے سیریز آف ایونٹس ہوئے، واقعات کا ایک تسلسل تھا جو سب کے سب اسرائیل کی طرف سے ڈائریکٹ پرووکیشنز تھیں ایران کے خلاف۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لیبنن میں حزب اللہ اور وہاں کی پاپولیشن میں کے خلاف جو پیجر بم بلاسٹ کیے گئے، پیجرز کے دھماکے، جس کے نتیجے میں 12 سے 14 لوگوں کی تو فوری طور پر ڈیتھ ہوئی، لیکن 3000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ساؤتھ لیبنن میں زخمی ہوئے۔ لیکن اتنا ہی نہیں تھا، اس کے اگلے ہی دن 24 گھنٹے کے اندر اندر واکی ٹاکی بلاسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 20 لوگوں کی ہلاکت ہوئی اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جب حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا بیروت کے اندر، اور حسن نصر اللہ جو ہیں وہ
ایک ایسی ماڈریٹ شخصیت تھے جو کہ ایک اس وقت سچویشن کو بہتر بنانا چاہتے تھے. میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ کلپ دکھاتا ہوں امریکہ کی مشہور زمانہ ٹی وی اینکر پرسن CNN کی اینکر جناب کرسچیان امانپور کا, جو انٹرویو کر رہی ہیں لیبنن کے فورن منسٹر جناب عبداللہ ابو حبیب کا. اور عبداللہ ابو حبیب یہ کہتے ہیں, جو لیبنیز فورن منسٹر ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن نصر اللہ پہ حملے سے پہلے حسن نصر اللہ جو ہے وہ سیز فائر پہ ایگریمنٹ کر چکے تھے. ان کا اور لیبنیز پریزیڈنٹ کا یہ سیز فائر کا ایگریمنٹ کہ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان جنگ بندی ہو جائے گی, اور لیبنان اور حزب اللہ جو ہے وہ جو راکٹ اٹیکس کر رہا تھا اسرائیل پہ وہ رک جائیں گے. یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کی جو رضامندی ہے یہ امریکہ کو اور پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو کو یہ رضامندی جو ہے یہ ایگریمنٹ ان تک کنوے کر دیا گیا تھا حسن نصر اللہ پہ قاتلانہ حملے سے پہلے. Are you saying Hassan Nasrallah had agreed to a ceasefire just moments before he was assassinated? He agreed, yes. We agreed completely. Lebanon agreed to ceasefire, but consulting with the Hezbollah, the speaker, Mr. Berry, consulted with Hezbollah, and we informed the Americans and the French that what happened. And they told us that Mr. Netanyahu also agreed on the statement that was issued by both presidents. یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ انہیں خطے میں ماڈریٹ تصور کیا گیا. دونوں امن کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے, دونوں نیگوشیٹڈ سلوشن جو ہے اس کی تلاش میں تھے اور نیگوشیشن کا حصہ تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے دونوں کو ٹارگٹ کر کے نیگوشیٹڈ پیس جو ہے, یہ نیگوشیشن کا راستہ جو ہے وہ یہاں پہ روکا. اب انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے The last straw on the camel's back. میں سمجھتا ہوں جو آخری ایونٹ جس نے ایران کو مجبور کر دیا وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کی انکرجن ہے ساؤتھ لیبنن کے اندر, جہاں آخری خبریں آنے تک آپ سن رہے ہیں جو آج گزشتہ 24 گھنٹے میں بھی کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ جاری ہے. اور اسی گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیل کے 8 سپاہیوں کا اسرائیل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے. اسرائیل کی یہ ہلاکتیں جو ساؤتھ لیبنن میں ہو رہی ہیں یہ کتنی سیریس ہیں اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک حماس کے خلاف جو اس کی جنگ ہوئی ہے اس میں 20-22 ہلاکتوں کا محض اس نے صرف ایڈمٹ کیا ہے, لیکن یہاں آلریڈی 10-12 سے زیادہ ہلاکتیں جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ایڈمٹ کر چکا ہے. بہرحال یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں اور ہیوملیشنز ہیں جہاں ایران کو اس کے اپنے ایکسس آف ریزسٹنس کے الائز کے سامنے اسرائیل نے اور امریکہ نے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دکھایا جائے پورے خطے میں کہ ایران کتنا کمزور ہو چکا ہے, کتنا ٹمڈ ہے, کتنا ایران گھبرا رہا ہے, ایران میں جوابی حملہ کرنے کی سخت نہیں ہے. یہ وہ سیٹ سرکمسٹانسز ہیں جس میں ایران نے مجبور ہو کر 200 سے زیادہ بیلسٹک مسلز جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر داغے ہیں, جس کے بارے میں ڈراپ سائٹ کا انالیسس یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایسکلیشن ہے ٹو کنٹین دا ڈی ایسکلیشن. دس از این ایسکلیشن فار ڈی ایسکلیشن, یعنی ایران کو امید یہ ہے کہ اس ایگریسو ایکشن کے ذریعے ایران کسی بڑی جنگ سے اپنے آپ کو یہ خطے کو بچا سکتا ہے. یہاں پر ہم اسٹیج کے اوپر کھڑے ہیں. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھ لیں کہ ایرانی میزائل جو حملہ ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں. اس حوالے سے میں کچھ چارٹس اینڈ گرافس آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میں نے کچھ تو نیو یارک ٹائمز کی سائٹ سے لیے ہیں, کچھ میں نے الجزیرہ کی سائٹ سے لیے ہیں. یہ گرافس اینڈ چارٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایران نے جو میزائل استعمال کیے ہیں اس کے بارے میں ایرانین سورسز کا یہ کہنا ہے, کیونکہ اسرائیلی خاموش ہیں, کہ یہ ہائپرسونک نیچر کے میزائل تھے جو بہت ہائی سپیڈ سے پہلے ایٹماسفیئر کی طرف ٹریول کرتے ہیں, پھر وہاں سے اپنے ٹارگٹس کے نیچے اس کی طرف اترتے ہیں, اور ان کی سپیڈ جو ہے وہ 5 میک 5 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے, یعنی 6000 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ کی سپیڈ سے یہ ٹریول کر سکتے ہیں. دوسری طرف سے میں ایسے چارٹس بھی آپ کو دکھا رہا ہوں ان چارٹس کے علاوہ جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیچے گراؤنڈ پہ کوئی تقریباً 10 قسم کے سیکیورٹی ڈومز ہیں جو اسرائیل کی ڈیفنس فورسز, وہاں کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں سیکیورٹی کی, انہوں نے اور امریکہ کی کمپنیز نے مل کے بنائے ہوئے ہیں. بنائے کسی نے بھی ہیں, ان ڈومز کے چلانے کا خرچہ بیچارے امریکن ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو دینا پڑتا ہے, جس کا امریکہ میں خاصا غصہ بھی اس کے حوالے سے آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہا ہے. اب یہاں پہ ایک کنٹراسٹ یہ دیکھیے کہ اپریل 2024 میں جب ایران نے اسرائیل پہ 300 سے زیادہ بیلسٹک مسل پروجیکٹائل اور ڈرونز کا حملہ کیا تو وہ سارے بہت ہی
स्लो नेचर के थे, बहुत आहिस्ता उड़ने वाले थे और तकरीबन 20 या 24 घंटे पहले अमेरिका और इजराइल को वार्न कर दिया गया कतर के ज़रिए, जॉर्डन के ज़रिए कि इस किस्म का हमला हो रहा है, ताकि इसराइल को सफिशेंट टाइम दिया गया कि वो उन प्रोजेक्टाइल्स को नाकारा जो है वो बना दे। लेकिन यहाँ ये हमला खासा स्विफ्टली हुआ। अमेरिका को 4 घंटे पहले बता ज़रूर दिया गया था, लेकिन ये हमला स्विफ्टली हुआ। चंद मिनटों में ही ये ईरान से उड़ के ये मिसाइल जो हैं उन्होंने इसराइल के अंदर ये लैंड कर गए। और ईरान का ये दावा है कि ये 3 किस्म के टारगेट्स इसमें किए गए हैं। कुछ उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ उसमें एयरपोर्ट्स हैं, एयरफील्ड्स हैं, और कुछ उसके अंदर जो है वो इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया। ईरानी सोर्सेज का ये कहना है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसके बहुत बड़ी तादाद में F-35 तैयारे जो हैं वो ग्राउंड पे तबाह हो गए। इसराइली सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ सिरे से हुआ ही नहीं है, सिर्फ चंद रेस्टोरेंट्स को या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस या घरों को नुकसान पहुंचा है, हमारा किसी किस्म का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ। दोनों ही एग्जैजरेशंस लगती हैं। ईरान का इतना बड़ा दावा भी एग्जैजरेशन लगता है, इसराइल का कुछ भी नुकसान न होने वाला दावा भी जो है वो भी एग्जैजरेशन लगता है। बिकॉज बाज़ मैंने ऐसी खबरें देखी हैं जिनका इनसे बज़ाहिर एक बिल्कुल ही न्यूट्रल लेवल पे खबरें देखी हैं, वहाँ पे जुमले इस किस्म के लिखे हुए थे कि बीबी नेतन्याहू की जो कैबिनेट, वॉर कैबिनेट की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो मुसलसल अंडरग्राउंड बंकर्स में से हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि इसराइली इस्टेब्लिशमेंट को कम अज़ कम ये एहसास है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अपने अहदाफ के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने बरतानवी जो ब्रॉडकास्टर स्काई है वहाँ पे मैंने एक ईरानी प्रोफेसर जो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, कम ही ईरानी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनके और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर का जो एंकर पर्सन है उनके दरमियान में जो सवाल जवाब है उसका मैंने कुछ टुकड़ा आपको मैं दिखाता हूँ, जिसमें ईरानी प्रोफेसर जो है वो बहुत ही असर्ट ये करते हैं कि इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि इसराइल जो है वो छुपा रहा है। और जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि ईरान को इस जंग में यकीनी तौर पे नाकामी होगी और शिकस्त हो जाएगी, तो उनका ये कह रहा है कि शायद आपको ये एहसास नहीं है कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान और इराक़ पे हमले के बाद ईरान ने सैकड़ों ऐसी अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स बना रखी हैं जो पोशीदा हैं और वहाँ से ईरान एक जंग जो है वो लड़ सकता है। ये और बात है कि हम मसलसल ये देख रहे हैं कि ईरान के अंदर इसराइल की जो मोसाद की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी बड़ी ही डीप पेनिट्रेशन है। चंद दिन पहले मैं एक मजाकिया किस्म का खाका देख रहा था, एक बाकायदा, जिसमें अहमदी नजाद जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि हमने इसराइली एजेंट्स का कला कमा करने के लिए जब एक स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट बनाया तो बाद में पता चला कि उस इंटेलिजेंस यूनिट का जो ईरानी हेड था वो भी इसराइल का एजेंट ही निकला। Iran has countless underground missile sites with hundreds of thousands of missiles across the country. They were made after the US invasion of Iraq and Afghanistan to deal with a potential war with the United States. So this puny regime, it is not a state, it is a colony. ईरान की किस किस्म की पॉलिटिकल कंपल्जन्स थी इसराइल को स्ट्राइक करने की, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब ईरान ने ये मिसाइल स्ट्राइक की और इसकी खबर आई तो बैरूत के अंदर, गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर मुस्लिम बहुत से ममालिक की सड़कों के ऊपर और अमरीकी जो मुसलमान हैं उन्होंने इसका जश्न मनाया। गुज़िश्ता 24 घंटे में मेरी 4 कम से कम अमरीकी मुसलमानों से मुलाकात हुई है, जिसमें एक बांग्लादेशी, एक तुर्किश ओरिजिन का, एक अरब ओरिजिन का और एक हिंदुस्तानी ओरिजिन का मुसलमान था, और जिन सब ने ये कहा तकरीबन मोर और लेस कि दे आर प्राउड ऑफ ईरान। उनको बड़ी खुशी है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो इसराइल को भी नाकों चने चबो सकती है और इसराइल की एग्रेशन का जवाब दे सकती है। मैंने उसके जवाब में उन्हें ये कहा कि मैं ईरान की सलामती के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन ये चारों अमेरिकन मुसलमान जो हैं वो इतने खुश थे कि उन्होंने मेरी ये जो परेशानी है इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अब इस वक्त इसराइल में 2 दिन की रोश हशाना की जो इसराइल का जूविश न्यू ईयर फेस्टिवल है उसकी 2 दिन की छुट्टी चल रही है, जो 2 अक्टूबर 2024 की शाम को शुरू हुई है और वो 4 अक्टूबर 2024 की शाम तक चलेगी। तो एक तो आप कयास ये कर सकते हैं कि शायद इसराइली 4 अक्टूबर की शाम तक ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये और बात है कि बड़े मक्कार हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि उसके दरमियान में ही वो अगले 24 घंटे में ही ये हमला जो है वो कर बैठे हैं 3 अक्टूबर को ही। लेकिन ख़बर यह है कि रोश हशाना की छुट्टी के दरमियान में बीबी नेतन्याहू और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान में इस सूरत हाल के ऊपर एक डिस्कशन होनी। प्रेसिडेंट बाइडन की ये स्टेटमेंट तमाम दुनिया के अखबारात में छपी है कि अमेरिका और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर किसी किस्म के हमले को फेवर नहीं करते। ये डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि ईरान ने ये ऐलान कर रखा है कि अगर उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स के जवाब में इसराइल ने अगर कोई कार्रवाई की तो ईरान फिर उसका बहुत सख्त जवाब देगा।
اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل میں ایک باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اسرائیل کو اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہے کہ وہ تنہا یہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتا. گزشتہ ایک سال سے جو بھی جنگ ہوئی ہے حماس کے خلاف، اس کے بعد واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ سمجھا جائے، اسرائیل امریکہ کے بغیر کوئی بھی جنگ جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے آلریڈی 40,000 ٹروپس جو ہیں وہ اس خطے میں ایران کے آگے پیچھے جو مختلف ایریاز ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک میپ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے نیو یارک ٹائمز سے لیا ہے، اور یہ میپ یہ دکھاتا ہے کہ یہ جو ٹروپس امریکہ کے ہیں یہ نیول فیسلٹیز بھی ہیں، یہ ایئر فیسلٹیز بھی ہیں، یہ میرین فیسلٹیز بھی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں متحدہ عرب امارات UAE کے اندر، یہ پائے جاتے ہیں قطر میں، یہ بیسز یہ پائے جاتے ہیں عمان میں، یہ پائے جاتے ہیں سیریا کے اندر کچھ امریکن ٹروپس ہیں، یہ کویت کے اندر امریکی بیس ہے، یہ لیبنن کے بارڈر کے اوپر بھی امریکی ٹروپس ہیں، جبوتی کا بیس بھی امریکہ کا بہت دور نہیں ہے، عراق کے اندر بھی ابھی امریکن ریزروائر ٹروپس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ مزید امریکن ٹروپس جو ہیں وہ اس خطے میں بھیجے جا رہے ہیں. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سالیون جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو ہر صورت ایران کا جواب دینا چاہیے اور اسرائیل کو ایران کے اوپر حملہ کرنا ہی چاہیے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سچویشن کوئی بہت زیادہ قدرتی آرگینک نہیں ہے کہ یہ ڈیولپ کر گئی ہے ایران کے بیلسٹک میسائلز کے حملے کے نتیجے میں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایران کو دھکا مار کے لایا گیا ہے، اس کی تمام جو اس کے الائز ہیں خطے کے اندر جہاں اس کا اثر و رسوخ ہے وہاں اس کو ہیوملیٹ کیا گیا ہے تاکہ ایران ایک جنگ کی صورتحال کے اندر مجبور ہو جائے. اب اس جنگ سے امریکہ کے اندر کس کو فائدہ ہوگا یہ کلیئر نہیں ہے. اس کے نتیجے میں کیا ڈیموکریٹس اپنے براؤنی پوائنٹس بنا سکیں گے امریکن پبلک کے سامنے، یا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ اب اس ساری صورتحال کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ 1948 مئی 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ جو 9 مہینے جاری رہی، اس کے بعد سے مسلسل اسرائیلی لابی نے، صہیونی لابی نے جو سودا بیچا ہے، جو بیانیہ بیچا ہے مغرب کے اندر، یورپ میں اور امریکہ میں، وہ یہ ہے کہ ننی منی سی جو یہودی ریاست اور بریو نیشن ہے وہ بہت ہی سیوج، خطرناک اور بڑے خوفناک قسم کے عرب ممالک جو ہیں ان میں گھری ہوئی ہے جو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں. یہ بیانیہ جو ہے اس میں جو تمام دشمن ریاستیں تھیں وہ ایک ایک کر کے نیوٹرلائز ہو گئیں عراق کی فتح کے بعد، سیریا کی تباہی کے بعد، اور حماس کی جو تباہی ہوئی ہے جو فلسطینینز کی اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک، اس کے بعد سے یہ بیانیہ بالکل پھٹ چکا ہے، اس میں کچھ بچا نہیں ہے. اب اگر ایران کے ساتھ ایک جنگ کسی صورتحال ہوتی ہے، خواہ وہ جنگ لمیٹڈ ہو یا کچھ ہفتوں چلے، اس کے بعد اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگلے آنے والے کئی دہائیوں کے لیے ایک بیانیہ یہ ہوگا کہ ایران کی طرح کا خوار بڑا ملک جو ہے اس کے ساتھ اسرائیل کا ایگزسٹینشل کانفلکٹ جو ہے وہ پروون ہے. یہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں اسرائیل ایران کے اندر کس قسم کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے. کیا یہ حملہ ایران کی آئل تنصیبات جو ہیں، آئل فیسلٹیز، پیٹرولیم فیسلٹیز پہ کیا جائے گا، ریفائنریز پہ کیا جائے گا، یا یہ ایران کی جو جوہری فیسلٹیز ہیں نتانز میں، اصفہان کے قریب، وہاں کیا جائے گا، یا ایران کے ایئر کمانڈ سٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یا اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور جو ہے اس کی فیسلٹیز کو یا اس کی انسٹالیشنز اور بیسز کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ٹارگٹ کیا جائے گا کتنی بری طرح سے ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایران اسے کیسے رسپونڈ کرتا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہمیں ٹھیک طرح سے جواب نہیں پتا. لیکن بی بی نیتن یاہو کے کم از کم 4 قسم کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ اس وقت بڑے کھل کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اگر ایران کو بی بی نیتن یاہو ہیوملیٹ کر کے وکٹوریس نکلتا ہے تو اس کے اوپر جو ایک سینس آف گلٹ ہے کہ اس نے حماس کے ساتھ سافٹ پلے کیا تھا. اور ذہن میں رکھیے کہ حماس کو ہر مہینے قطر $30 ملین دیتا تھا، سال میں اندازاً 350 ملین سے 400 ملین ڈالر. اور یہ بھلا کیسے دیے جاتے تھے؟ یہ پیسے کیش میں دیے جاتے تھے جو بی بی نیتن یاہو کی حکومت ریسیو کرتی تھی اور پھر حماس کو دیتی تھی. یہ بی بی نیتن یاہو کی حکومت کی ایک ڈوئل پالیسی تھی، PLO کو کمزور رکھنے اور حماس کو اسٹرینتھن کرنے اور حماس کے ساتھ بھی ایک رومانس کرنے کا، جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے اسرائیلی مارے گئے. اب ظاہر ہے یہ جنگ جب بھی ختم ہونی ہے بی بی نیتن یاہو کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اس کی نیگلیجنس کی، اس کی پوری پالیسیز کا حساب کتاب ہونا ہے. اب نیتن یاہو کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وہ ایران کو بھی لٹا دیتا ہے تو پھر وہ ایک بہت بڑے ایک فاتح اور ایک وکٹر کی حیثیت سے اسرائیل کی پالیٹکس میں ایمرج کرے گا. ایک تو یہ انٹرسٹ ہے. دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ
اچھا ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ ٹرمپ کو الیکشنز میں سپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا یہاں پہ مقصد ہے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ پریزیڈنسی آئے گی تو ابراہمک ایکارڈ جو سٹک ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جا سکے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بائیڈن، جان کیری اور اوباما ہی وہ شخصیات تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے اور ان کے ساتھ کی جو ٹیمز تھیں جنہوں نے ایران یو ایس نیوکلیر ڈیل کے اوپر کام کیا تھا اور اسے کامیابی سے ہمکنار بھی کیا تھا، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اب اسرائیلی پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو اور ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسرائیلی، اس کا ایک بہت بڑا گول یہ بھی ہے کہ اگر اس جنگ کے نتیجے میں، اس کانفلکٹ کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ کمزور ایمرج ہوتا ہے اور خطے کی تمام طاقتیں، تمام ممالک کے دیکھتے ہیں کہ ایران اتنی بڑی طاقت تھا نہیں جتنا اس کا ہوا تھا، اور اس کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے یا اس کے جو الائز ہیں حزب اللہ، حماس، ہوتیز، یہ سبھی جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر سکے، تو پھر وہ جو عرب ممالک ہیں جو ایران اور اس کے الائز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، عمان ہے، اس کے اندر کویت ہے، ان ساروں میں بھی جان پڑ جائے گی، بیکاز ان کا بڑا بھائی اسرائیل جو ہے، بڑا بھائی جو ہے نا، بگ بردر اسرائیل جو ہے، وہ طاقتور ہو کر ایمرج ہو سکے گا۔ یہ ویسے کتنی شرم کی بات ہے، بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور اس کا ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو اینٹی سیٹلمنٹ لابی ہے، اسرائیل کے اندر بہت لبرلز اور ماڈریٹس یہ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو سیٹلمنٹس کرمنل ہیں، جن کی اقوام متحدہ اور امریکہ اور یورپ کے ممالک نے بھی مخالفت کی ہے، یہ جو یہودی آباد کار ہیں جو فلسطینی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ سیٹلمنٹس ختم ہونی چاہیے۔ اگر ایران کی بھی ہیومیلیشن ہوتی ہے تو پھر سیٹلمنٹس جو ہیں وہ بہت مضبوط ہو جائیں گی، اور سیٹلمنٹس کے خلاف اسرائیلی پالیٹکس کے اندر جو ایک لابی ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اب حرف آخر کے طور پہ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ وہ اسٹریٹجک کمپلژنز، فالٹ لائنز یا سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جو ایران اور اسرائیل کو ایک ممکنہ جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تمام مغربی ڈیفنس اینالسٹس کا خیال یہی ہے کہ ایران اس جنگ میں ہیومیلیٹ ہو کے، کمزور ہو کے نکلے گا۔ تاہم اگر ایران پٹتا ہے اس جنگ کے اندر تو پھر اس خطے کے اندر روس اور چین کا اثر و رسوخ جو ہے اس میں بھی بڑی کمی ہوگی، ان کی پریسٹیج میں بھی بڑی کمی ہوگی۔ اب اگلے 24-48 گھنٹے میں روس یا چین کچھ کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ تاہم پرابلم یہ ہے کہ روس اس وقت جو ادروائز ایک ریجنل امپورٹنٹ پاور ہے اس خطے میں، وہ یوکرین کی جنگ میں اتنی بری طرح سے بندھا ہوا اور پھنسا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ کوئی واضح پوزیشن نہیں لے سکتا۔ اور چین کی ہسٹری یہ ہے گزشتہ 15-20 برس کی کہ وہ ہمیشہ روس کے پیچھے ہی ایک انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر پوزیشن لیتا ہے، اور وہ گلوبل ٹریڈنگ سسٹم کے اندر جو ٹریڈنگ اور بزنس سسٹم ہے، اس سلسلہ ہے، اس میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ خود سے کوئی بہت بڑی انڈیپینڈنٹ پوزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل تھیٹر آف کانفلکٹ کے اوپر لے نہیں سکتا ہے۔ لیکن لیٹس سی کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں اس خطے میں ہم کیا دیکھتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔